آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ ہم آج ایک بہت ہی غیر معمولی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے ایک قدیم زبان براہوئی، جو پاکستان کے لسانی منظرنامے کا ایک منفرد حصہ ہے، اور اسے آج کے ڈیجیٹل دور میں لانے کی ایک قابل ذکر کوشش ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو بنیادی مواد ہے وہ نصیر احمد باجوئی کا ایک تحقیقی مطالعہ ہے۔ یہ کام انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کراچی میں ڈاکٹر منصور احمد کوہرو کی نگرانی میں کیا ہے، اور یہ تحقیق اصل میں براہوئی زبان کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد ہے کہ اس اہم لسانی اور ثقافتی منصوبے کی تھوڑی گہرائی میں جائیں، یہ سمجھیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اس میں کیا ٹیکنیکل پہلو شامل تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے حقیقی معنی اور اثرات کیا ہیں۔ یقیناً دیکھیے، کسی بھی زبان کو ڈیجیٹل دنیا میں جگہ دینا آج کل اس کے وجود اور ترقی کے لیے لازم سا ہو گیا ہے۔ اور جب بات بروہی جیسی زبان کی ہو جو اپنی تاریخ اور ساخت میں اتنی منفرد ہے، تو یہ کوشش اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ بروہی زبان کی خاص بات، جیسا آپ نے اشارہ کیا، یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بولی جانے والی واحد دراویڈین زبان ہے۔ زیادہ تر بلوچستان اور سندھ کے کچھ حصوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کی جڑیں بر صغیر کی قدیم ترین تہذیبوں سے جا ملتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس قدیم لسانی ورثے کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کیسے محفوظ اور فعال بنایا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ براہوئی زبان، جسے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں کوئی 26 لاکھ سے زیادہ افراد بولتے ہیں، لیکن یہ صرف بولنے والوں کی تعداد کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ زبان خود آپ دیکھیں تو لسانیت کے ماہرین کے لیے ایک دلچسپ معمہ بھی ہے، ایک ڈراویڈین جزیرہ جو انڈو آرین زبانوں کے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن حیران کن اور کہیں نہ کہیں تشویشناک بات یہ تھی کہ اتنی قدیم تاریخ، اتنے بولنے والے اور اتنی لسانی اہمیت کے باوجود ڈیجیٹل دنیا میں براہوئی زبان وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ 21ویں صدی میں جہاں ہر چیز آن لائن ہے، یہ زبان ڈیجیٹل طور پر تقریباً پوشیدہ تھی۔ اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ ڈیجیٹل وسائل، کوئی بنیادی ٹولز موجود نہیں تھے۔ یہ ایک زندہ زبان کے لیے دراصل ڈیجیٹل موت کے مترادف ہو سکتا تھا۔ جی بالکل، یہ ڈیجیٹل خلا یہ واقعی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جب کسی زبان کے پاس کمپیوٹیشنل وسائل نہیں ہوتے، خاص طور پر ایک معیاری ٹیکسٹ کارپس یعنی ڈیجیٹل متن کا بڑا ذخیرہ نہیں ہوتا، تو اس کے کئی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں آپ جدید مواد تیار نہیں کر پاتے، مواصلات میں آپ اس زبان میں آسانی سے ٹائپ نہیں کر سکتے، آپ کو آٹو سجیشنز یا سپیل چیکر نہیں ملتے۔ ہاں، یہ روزمرہ کی مشکلات ہیں۔ اور پھر سوچیں روزمرہ کی ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے فون پر اپنی مادری زبان میں کوئی بنیادی کام نہ کر سکیں یا آن لائن معلومات تلاش نہ کر سکیں؟ یہی صورتحال براہوئی بولنے والوں کو درپیش تھی۔ یہ صرف سہولت کی کمی نہیں، یہ ڈیجیٹل دنیا میں زبان کو آپ کہہ سکتے ہیں دیوار سے لگانے کے مترادف ہے۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ اس ڈیجیٹل محرومی کے باوجود براہوئی نے اپنی ثقافتی شناخت کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھا تھا۔ لوگ اسے بولتے رہے، اس میں ادب تخلیق ہوتا رہا، لیکن سوال یہ تھا کہ کب تک؟ نئی نسل جو تیزی سے ڈیجیٹل دنیا اپنا رہی ہے، کیا وہ ایک ایسی زبان سے جڑی رہے گی جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں؟ بالکل، یہی پر مستقبل کا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں، زبان صرف ماضی کا ورثہ نہیں ہوتی نا، اسے حال میں زندہ رہنا ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے، اور ڈیجیٹل موجودگی اس تیاری کا اب لازمی حصہ بن چکی ہے۔ اور اسی نازک موڑ پر نصیر احمد باجوئی اور ڈاکٹر منصور احمد کوہرو کا کام سامنے آتا ہے۔ انہوں نے وہ بنیادی پتھر رکھا جس کی شدید ضرورت تھی۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ منظم اور معیاری براہوئی ٹیکسٹ کارپس تیار کیا۔ یہ کام سننے میں شاید آسان لگے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔
انہیں مختلف ذرائع سے براہوئی متن اکٹھا کرنا پڑا ہوگا، پرانی اور نئی کتابیں، ادبی رسالے، شاید کچھ آن لائن بلاگز یا ویب سائٹس جہاں براہوئی استعمال ہوئی ہو۔ جی جی بالکل۔ پھر اس سارے متن کو صاف کرنا، اسے ڈیجیٹل فارمیٹ میں لانا، اس کی درجہ بندی کرنا، یہ محض کاپی پیسٹ نہیں تھا، یہ ایک زبان کے ڈیجیٹل وجود کی بنیاد رکھنے جیسا تھا، اینٹ بہ اینٹ۔ درست کہا آپ نے، یہ ایک محنت طلب اور باریک بینی کا کام تھا۔ صرف متن جمع کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، اسے اس طرح ترتیب دینا ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے لیے قابل استعمال ہو، یعنی مشین ریڈیبل ہو۔ اور اس کارپس کی تعمیر کے بعد تحقیق کا اگلا اہم مرحلہ تھا اس کا تجزیہ کرنا۔ ہاں، ڈیٹا جمع کرنا ایک بات ہے، اس سے معنی نکالنا دوسری۔ بالکل۔ تحقیق میں ذکر ہے کہ اس تجزیے کے لیے جدید نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی NLP کی ٹیکنیکس استعمال کی گئیں۔ خاص طور پر دو کا نام لیا گیا ہے، DTM یعنی ڈاکیومنٹ ٹرم میٹرکس اور TF-IDF یعنی ٹرم فریکوینسی انورس ڈاکیومنٹ فریکوینسی۔ اچھا، یہ ٹیکنیکل اصطلاحات لگتی ہیں، DTM اور TF-IDF، کیا آپ انہیں تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں اور انہوں نے براہوئی زبان کے بارے میں کیا جاننے میں مدد دی؟ ضرور ضرور۔ دیکھیں، DTM یعنی ڈاکیومنٹ ٹرم میٹرکس، اس کو آپ ایک بڑے چارٹ یا ٹیبل کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک طرف تمام ڈاکیومنٹس جیسے کتابیں، مضامین کے نام ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس پورے کارپس میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ۔ پھر یہ ٹیبل بتاتا ہے کہ کون سا لفظ کس ڈاکیومنٹ میں کتنی بار آیا ہے۔ یہ زبان کی ساخت اور الفاظ کے استعمال کا ایک بنیادی نقشہ فراہم کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اوکے، تو یہ ایک قسم کا ورڈ کاؤنٹ میپ ہے پورے کلیکشن کے لیے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ لیکن پھر آتا ہے TF-IDF، جو تھوڑا زیادہ دلچسپ ہے۔ TF کا مطلب ہے ٹرم فریکوینسی، یعنی ایک لفظ کسی ایک ڈاکیومنٹ میں کتنی بار آیا۔ یہ تو DTM جیسا ہی ہے، لیکن IDF کا مطلب ہے انورس ڈاکیومنٹ فریکوینسی۔ یہ دیکھتا ہے کہ وہ لفظ پورے کارپس میں یعنی تمام ڈاکیومنٹس میں کتنا عام یا غیر عام ہے۔ اچھا، تو TF-ID ان دونوں کو ملا کر ہر لفظ کو ایک اہمیت کا سکور دیتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ان الفاظ کو پہچانتا ہے جو کسی ایک مضمون یا موضوع کے لیے تو بہت اہم ہے، لیکن پوری زبان میں اتنے عام نہیں ہیں۔ سمجھ لیں یہ ایک ہجوم میں خاص چہروں کو پہچاننے جیسا ہے۔ یہ ہمیں متن کے منفرد یا کی ٹاپکس کا پتہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف الفاظ گننے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ ٹیکنیکس دراصل زبان کے اندر چھپے ہوئے پیٹرنز اور موضوعات کو سامنے لاتی ہیں۔ بالکل، اور تحقیق کے مطابق ان ٹیکنیکس کے استعمال سے براہوئی زبان کی اندرونی ساخت اور اس کے فنی اور فکری تنوع کو سمجھنے میں مدد ملی۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، فنی اور فکری تنوع۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ براہوئی میں مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے، بلکہ یہ کہ زبان خود مختلف انداز میں استعمال ہوتی ہے۔ کیا آپ اس فنی و فکری تنوع کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ مطلب اس تجزیے سے کس قسم کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں؟ اگرچہ ماخذ میں ہوئی تھیوس مثالیں نہیں دی گئیں، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے TF-IDF سے یہ پتہ چلا ہو کہ براہوئی لوک شاعری میں قدرت، محبت یا بہادری سے متعلق مخصوص استعارے اور الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہوں، جو شاید روزمرہ کی بول چال میں نہ ہو۔ جی ہاں، یا اخباری زبان میں نہیں ملتے۔ یا شاید یہ معلوم ہوا ہو کہ مذہبی متن میں استعمال ہونے والی زبان کا اسلوب تاریخی تحریروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ تنوع ہی کسی زبان کی زندگی اور گہرائی کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ تجزیہ اس گہرائی کو پہلی بار آپ کہہ سکتے ہیں کوانٹیٹیٹو طور پر، یعنی عدد و شمار کی مدد سے سامنے لایا ہوگا۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ کارپس اور اس کا تجزیہ یہ صرف ایک علمی مشق نہیں، بلکہ یہ براہوئی زبان کے ڈیجیٹل مستقبل کی ایک طرح سے کنجی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے عملی نتائج کی۔ اس کارپس کی بنیاد پر اب کیا ممکن ہو گیا ہے؟ جی، یہ کارپس اب جدید نیچرل لینگویج پروسیسنگ یا NLP ایپلیکیشنز کی تیاری کے لیے ایک بنیادی آپ کہہ لیں کہ فیول،
ایक ईंधन का काम देगा। NLP, जैसा कि हमने पहले इशारा किया, कंप्यूटर साइंस की वो शाख है जो मशीनों को इंसानी जबान समझने और इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है। यानी अब ब्राहुई के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स बन सकते हैं जो पहले नामुमकिन थे, जैसे कि? जी हाँ, मिसाल के तौर पर मशीन ट्रांसलेशन, ब्राहुई से उर्दू, अंग्रेजी या दूसरी जबानों में और उनसे ब्राहुई में खुदकार तर्जमे के टूल्स तैयार किए जा सकते हैं। ये तो मुवासलात और मालूमात तक रसाई में एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। बिल्कुल। फिर है सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी जज्बाती तज्जिया। ये जानना मुमकिन होगा कि ब्राहुई मतन, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स या कमेंट्स में लोग किसी मौजू के बारे में मुस्बत, मनफी या गैर जानिबदार राय का इजहार कर रहे हैं। ये सामाजिक रुझानात को समझने में मददगार हो सकता है। अच्छा। टॉपिक मॉडलिंग यानी मौजुआती मॉडलिंग। ब्राहुई में लिखे गए बड़े ज़ख़ीरे से, जैसे ख़बरें या किताबें, खुद ब खुद अहम मौजुआत निकाले जा सकते हैं। और फिर वो बुनियादी चीज़ें जैसे स्पेल चेकर और ग्रामर चेकर, ये ब्राहुई लिखने वालों के लिए मयारी टूल्स बन सकते हैं। और शायद वॉइस टू टेक्स्ट भी। हाँ, वॉइस टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू वॉइस भी, यानी आवाज़ से मतन में और मतन से आवाज़ में तब्दीली। ये खास तौर पर माजूर अफराद या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत मुफीद हो सकती है। ये को जबरदस्त इम्कानात हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं, ये बराह रास्त ब्राहुई बोलने वाली कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने वाली बात है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब क्या सिर्फ एक कॉर्पस का बन जाना इन तमाम एप्लीकेशंस की जमानत है, या अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं? आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। देखें, ये कॉर्पस एक शानदार और नागुज़ीर पहला कदम है। ये बुनियाद है, फाउंडेशन है, लेकिन इस पर इमारत खड़ी करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। मिसाल के तौर पर कॉर्पस का हजम और तनव्वु, अगरचे ये पहला म्यारी कॉर्पस है, लेकिन मुमकिन है कि मज़ीद वसी और मुतनव्वी डेटा की ज़रूरत पड़े, ख़ास तौर पर मखसूस एप्लीकेशंस जैसे कि हाई क्वालिटी मशीन ट्रांसलेशन के लिए। हाँ, ज्यादा डेटा बेहतर रिजल्ट्स देता है आमतौर पर। बिल्कुल। फिर ब्राहुई की अपनी मुनफरिद ग्रामर और साख्त है। इन पेचीदगियों को NLP मॉडल्स में समोना एक चैलेंज हो सकता है। और तीसरा, वसाइल और महारत। इन एप्लीकेशंस को तैयार करने के लिए मजीद तहकीक, माली वसाइल और तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत होगी। तो ये तहकीक दरवाज़ा खोलती है, लेकिन रास्ता अभी तवील है। ये समझ में आता है। ये एक आगाज़ है, इख्तिताम नहीं। लेकिन इस आगाज़ की अहमियत वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, ये बराए रास्त सकाफती तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इस काम की अहमियत, जैसा आपने कहा, दोहरी है। ये लिसानी टेक्नोलॉजी में एक पेशरफ्त है, ख़ास तौर पर एक कम वसाइल वाली ज़ुबान के लिए। और साथ ही ये एक अहम सकाफती इक़दाम है। ये ज़ाहिर करता है कि टेक्नोलॉजी ज़बानों को ख़त्म करने के बजाय उन्हें नई ज़िंदगी बख्श सकती है, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये ब्राहुई ज़ुबान को डिजिटल दौर में ज़िंदा रखने और फलने फूलने का मौका फराहम करता है। एक और पहलू जिस पर माखिज़ में रोशनी डाली गई है, वो डॉक्टर मंसूर अहमद खुरो का किरदार है। उनकी मादरी ज़ुबान सिंधी है, लेकिन उन्होंने ब्राहुई ज़ुबान, जो उनके सूबे और मुल्क की एक अहम ज़ुबान है, उस पर तहकीक की ना सिर्फ हौसला अफजाई की, बल्कि इसकी इल्मी सरपरस्ती भी की। ये बैनुसकाफ़ती हमाहंगी और इल्मी वुसअत नज़री की एक उम्दा मिसाल है। ये वाकई काबिल तारीफ है। ये जाहिर करता है कि इल्म और तहकीक किस तरह जुग्राफियाई और लिसानी सरहदों से बालातर होकर मुश्तरका सकाफती विरसे के लिए काम कर सकते हैं। और ये हमें इस मंसूबे के पीछे कारफरमा इंसानी उनसर की तरफ लाता है। एक तरफ नसीर अहमद बाजोई हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले PhD स्कॉलर, जो अपनी मादरी ज़बान के लिए ये अहम काम कर रहे हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी और लगन इस मंसूबे की कामयाबी में यकीनन कलीदी हैसियत रखती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ डॉक्टर कुर्रू हैं, जो एक सीनियर मुहक्किक और उस्ताद की हैसियत से रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। ये शराकतदारी जो बलूचिस्तान और सिंध को, ब्राहुई और सिंधी बोलने वालों को एक शागिर्द और उस्ताद को जोड़ती है, ये खुद इस मंसूबे की रूह की अक्कासी करती है। माखज़ में इसे इल्मी अज़मत और सकाफ़ती ज़िम्मेदारी का मज़हर करार दिया गया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ एक डिग्री या तहकीकी मकाले का मामला नहीं, ये एक मुश्तरका विजन और ज़िम्मेदारी का एहसास है कि कदीम ज़बान को जदीद दुनिया में उसका जायज़ मकाम दिलाया जाए।
یہ شراکت داری مستقبل کے محققین کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ کس طرح مختلف پس منظر کے لوگ مل کر اہم علمی اور ثقافتی اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ذاتی لگن، ادارہ جاتی معاونت جیسے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کا کردار اور جدید ٹیکنیکل مہارت یکجا ہوتی ہیں تو بظاہر مشکل نظر آنے والے کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہ کام کم وسائل والی دیگر زبانوں پر کام کرنے والوں کے لیے بھی امید کی ایک کرن ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر نصیر احمد بجوئی اور ڈاکٹر منصور احمد خرو کی یہ تحقیق، جس کے نتیجے میں پہلا براہوئی ٹیکسٹ کارپس وجود میں آیا، ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ یہ صرف ایک تعلیمی کامیابی نہیں بلکہ ایک اہم ثقافتی سنگ میل ہے۔ صحیح کہا۔ اس کام نے براہوئی زبان کے لیے ڈیجیٹل دنیا کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ اسے نہ صرف معدومیت کے خطرے سے بچانے میں مدد دے گا بلکہ اسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پھلنے پھولنے، نئی نسلوں تک پہنچنے اور عالمی سطح پر اپنی شناخت بنانے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ یہ مستقبل میں براہوئی زبان پر مزید تحقیق اور ڈیجیٹل ٹولز کی تیاری کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف بروئی کی کہانی نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی ان ہزاروں زبانوں کی کہانی ہو سکتی ہے جو آج ڈیجیٹل وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ، دنیا میں اور کون سی کم وسائل والی زبانیں ہیں جنہیں اسی طرح کی مربوط، سنجیدہ اور ٹیکنالوجی پر مبنی کوششوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور کیا ٹیکنالوجی، جسے بعض اوقات ثقافتوں اور زبانوں کے لیے یکسانیت کا خطرہ سمجھا جاتا ہے، در حقیقت لسانی تنوع کو نہ صرف محفوظ رکھنے بلکہ اسے ایک نئی توانائی اور قوت اور زندگی دینے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔